سینئر تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم دو دوست تھے۔ ہم دونوں ذوالفقار علی بھٹو کے عاشق تھے اور ہم اس عشق میں کالج کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر آ گئے۔ ہم بسوں، ویگنوں اور ٹرینوں میں دھکے کھا کر پارٹی کے ہر جلسے میں پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے سروں پر پارٹی کا پرچم بندھا ہوتا تھا۔ ہم نے خاندان کو بتا دیا تھا ہم اگر انقلاب کے جہاد میں شہید ہو گئے ہمیں پارٹی کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ فوج نے ملک کی 9 چھوٹی پارٹیاں جوڑ کر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA بنایا۔ ہمارا لیڈر سڑکوں پر تھا اور تقریر کرتا تھا، لوگوں کے دل رک جاتے تھے۔ لاکھوں لوگ اس کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ ہم دونوں بھی ان میں شامل تھے۔ ہم نے اس زمانے میں کامریڈ بن کر پورا ملک پھرا۔ ہم سڑکوں، پلوں اور مسجدوں میں سوتے تھے، مانگ کر کھاتے تھے اور چوری کر کے جوتے پہنتے تھے، لیکن ہم سلطانی جمہور کے لیے آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن پھر وہی ہوا، ملک میں مارشل لاء لگ گیا، بھٹو صاحب گرفتار ہو گئے، ان کے ساتھی فرار ہو گئے، یہ پھر زیر زمین چلے گئے، پیچھے صرف ہم جیسے ورکرز رہ گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں مختلف شہروں میں نکلتے تھے، کرفیو اور دفعہ 144 توڑتے تھے، پولیس کے ڈنڈے کھاتے تھے، پھر چوٹوں پر ٹکور کر کے دوبارہ سڑکوں پر نکل آتے تھے۔ ہم نے بہت پھینٹا کھایا، پولیس نے ہمارے والدین تک کو گرفتار کر لیا، ہمارے بے گناہ اور معصوم بھائیوں کو بھی مارا پیٹا گیا، لیکن ہم انقلاب سے باز نہ آئے۔ ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ ہمیں شروع میں شاہی قلعے کی جیل میں رکھا گیا، وہاں ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوا جس سے اللہ دشمن کو بھی بچائے۔ اس کے بعد ہمیں ملٹری کورٹ سے 7 سال قید کی سزا ہو گئی۔ ہم کوٹ لکھپت جیل میں پھینک دیے گئے۔ اس دوران بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی اور پارٹی تتر بتر ہو گئی۔ ہم جیل میں اکیلے تھے۔ ہمارا وہاں اللہ تعالیٰ اور فیملی کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے والد اور 2 بھائی غلہ منڈی میں مزدوری کرتے تھے۔ یہ بوریاں اٹھا اٹھا کر خاندان کو پالتے تھے اور جیل میں مجھے بھی تھوڑے بہت پیسے بھجواتے تھے۔ میں اس معمولی سی رقم سے گزارا کرتا تھا۔ میرے دوست کی مالی حالت مجھ سے بھی پتلی تھی۔ وہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، والد حجام تھا، جبکہ ماں لوگوں کے برتن مانجتی تھی۔ وہ رکا اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو کا لمبا گھونٹ بھرا۔ میں نے موقع دیکھ کر پوچھا، کیا اس دوران پارٹی کا کوئی لیڈر آپ سے ملنے آیا؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، پہلی بات پارٹی کا کوئی لیڈر ملک میں نہیں تھا، یہ سب امریکہ، لندن، جرمنی اور روس میں بیٹھے تھے، اور دوسری بات پارٹی میں کوئی شخص ہمارے وجود سے واقف نہیں تھا۔ ہم تھے یا ہم نہیں تھے، یا ہم ہوتے یا نہ ہوتے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ہم اقتدار کی بھٹی کا ایندھن تھے، اور بھٹیاں ایندھن کے نام، ولدیت، حسب نسب کہاں پوچھتی ہے۔ ہم بھی بے نام لکڑیاں اور بے نشان خشک گھاس تھے۔ چنانچہ پارٹی کا کوئی کارندہ 5.25 سال ہمارے پاس نہیں آیا۔ جنرل ضیاء الحق کی مہربانی سے ہم 7 سال کی بجائے 5.25 سال میں جیل سے رہا ہو گئے۔ ہمارے والدین ہمیں لینے کے لیے بس پر آئے تھے اور ہم بس پر ہی گھر واپس گئے۔ ہم جیل گئے تھے تو ہم لڑکے تھے، اور ہم واپس آئے تو ہماری کنپٹیاں سفید اور سر کے تاج بالوں سے خالی ہو چکے تھے۔ میرے دوست نادر کو TB ہو چکی تھی اور وہ چلتے پھرتے ہانپتا رہتا تھا۔ ہم دونوں کے گھروں میں غربت اور بیماری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے پاس اب 2 راستے تھے، ہم انقلاب کی صبح کا انتظار چھوڑ دیتے اور قوم کا مقدر بدلنے کی بجائے اپنا مقدر سنوار لیتے، یا پھر بھٹو کے بچوں کی واپسی کا انتظار کرتے رہتے۔ میں دھکے ٹھڈے کھا کر سمجھدار ہو گیا تھا، چنانچہ میں اگلے ہی دن والد کے ساتھ منڈی گیا اور کندھوں پر بوریاں اٹھانا شروع کر دی، جبکہ میرا دوست والد کو نائی کی دکان پر چھوڑ کر پارٹی کے دفتر چلا گیا، اور یوں ہم دونوں کا سفر بدل گیا۔ میرا دوست دفتر میں جھاڑو دیتا، باتھ روم صاف کرتا اور 8ویں درجے کے لیڈروں کے گندے لطیفوں پر کہکے لگاتا تھا۔ اس دوران اس کی TB بڑھ گئی۔ پارٹی کے لوگ اب اسے باتھ روم بھی صاف نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا اس کے جراثیم ہم سب کو لگ جائیں گے اور ہم بھی تھوک تھوک کر مر جائیں گے، جبکہ میں مزدوری کرتے کرتے بیوپار میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے چھوٹی سی دکان شروع کر لی۔ ملک میں آٹے اور چینی کا بحران تھا، میں نے فلور مل لگائی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گیا، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے دوست نادر کا کیا بنا؟ اس نے لمبی سسکی لی اور بولا،
وہ بیچارہ ہسپتالوں میں دھکے کھاتے کھاتے 42 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ میں نے اس کی ماں اور باپ کی ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ آخری وقت تک میرے ساتھ رہتے رہے۔ وہ مجھے نادر کہتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا پارٹی کو نادر کی قربانیوں کے بارے میں علم ہوا؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، پارٹی آج تک اس کے وجود سے واقف نہیں۔ میں نے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں پارٹی کو نادر کے بارے میں لکھا، لیکن اس درخواست کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تاہم میں جب امیر ہو گیا تو پارٹی کے کئی اعلیٰ عہدیدار میرے دوست بن گئے۔ میں آج جب ان کے منہ سے قربانیوں کی داستانیں سنتا ہوں تو دل ہی دل میں ہنستا ہوں، کیونکہ جب نادر اور میں پارٹی کے لیے قربان ہو رہے تھے تو یہ لوگ کسی پیش منظر کسی پس منظر میں نہیں تھے۔ لوگ ان کی شکل اور نام تک سے واقف نہیں تھے، مگر یہ لوگ آج ہیروز ہیں اور ہم آج زیرو ہیں۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، میں ویسے کسی کو اپنے بارے میں بتاتا بھی نہیں، میں صرف خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سنتا ہوں اور پھر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں پارٹی اگر یہ لوگ ہیں تو پھر ہم کون ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کی کہانی میں ضلع شاہ کہاں آتا ہے؟ یہ ہنس کر بولا، میرا دوست نادر ضلع شاہ تھا۔ وہ 5.25 سال جیل میں دھکے کھانے کے بعد بھی اپنے اندر کا بھٹو نہ مار سکا، وہ حقیقت نہ جان سکا۔ وہ قبر تک پہنچ کر بھی خود کو پارٹی سمجھتا رہا، یہاں تک کہ مٹی مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا، اس نے مجھے سمجھا دیا سیاست ایک بزنس ہے اور لیڈر اس بزنس کے سیٹ ہوتے ہیں۔ یہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، مشینیں اور مزدور ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ ایک مزدور مر گیا تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ ایک مشین خراب ہو گئی تو یہ اسے کباڑ میں بیچ کر نئی خرید لیں گے، اور دوسرا ہم نے اگر اپنا مقدر بدل لیا تو قوم کا مقدر بھی بدل جائے گا۔ ہم اگر نادر اور ضلع شاہ بنے رہے تو پوری قوم ضلع شاہ بن جائے گی۔ کاش تمام پارٹیوں کے ضلع شاہ اس حقیقت سے واقف ہو سکے اور یہ پارٹیوں کے ساتھ صرف ووٹ کا رشتہ رکھ سکے۔ یہ الیکشن کے وقت ووٹ دیں اور باقی 5 سال اپنی دکانوں، دفتروں اور منڈیوں میں کام کریں۔ انقلاب پھر آئے گا۔ لیڈروں کے دروازے پر بیٹھ کر یا سڑکوں پر جان دے کر ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کاش ضلع شاہ زمان پارک جانے کی بجائے کسی منڈی میں مزدوری کر لیتا تو یہ آج زندہ ہوتا اور اس کے گھر میں فاقے بھی نہ ہوتے، مگر وہ بیچارہ اقتدار کی بھٹی کا ایندھن بن گیا۔ پارٹی نے اس کی لاش بیچنا شروع کر دی۔ آپ آج میری بات لکھ لیں، پارٹی 6 ماہ بعد اس کا نام تک بھول جائے گی اور یہ سیاست کی تلخ تاریخ کی حقیقت ہے۔